امنی وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ٹاپک ہے بہت مختصر ٹائم میں انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ ٹاپک یہ ہے کہ اگر اپنی زندگی میں کسی کو زیادہ اچیو کرنا ہے ان کے لیے، ٹاپک بڑا انٹرسٹ کا ہے، کسی کو زیادہ اچیو کرنا ہے اس کے لیے قرآن نے کیا بات کہی ہے۔ زیادہ ان دا ٹائمس یعنی کہ زیادہ پیسہ، وہ بھی انکلوڈ ہوتا ہے اس میں، بٹ اوور آل زیادہ اپنے رزق میں برکت، اپنی فیملی ریلیشنس میں برکت، اپنے فائنینشیل گولز میں برکت، اپنی ہیلتھ میں برکت، ہر چیز میں، کیونکہ انسان یہ چار چیزوں کا مل کے بنا ہوتا ہے۔ ایک اس کی روحانی زندگی ہوتی ہے، اسپرچول لائف ہوتی ہے، کیونکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، آپ کو سب کو معلوم ہے۔ ایک اس کی ہیلتھ ہوتی ہے، تیسرا اس کی فائنینشیل نیڈس ہوتی ہے، اور چوتھا اس کی سوشل نیڈس ہوتی ہیں۔ تو یہ چار چیزوں سے انسان مل کے بنا ہوا ہے، اور اگر ہمیں ان چار چیزوں میں برکت چاہیے تو قرآن نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ سورہ لقمان کی آیت ہے، صرف انشاءاللہ 2 آیتیں ہیں جو بریف میں ڈسکس کریں گے، بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے ہم لوگ کے پاس۔ آیت نمبر ہے یہ 12 اور 13 آیت نمبر ہے یہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت ادا کری، ہم نے لقمان کو حکمت ادا کری۔ لقمان کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑا سمجھ لیجیے آپ۔ لقمان کے بارے میں یہ سب علماؤں کا ایک اجماع ہے کہ یہ نبی میں سے نہیں تھے، یہ ایک نارمل آدمی میں سے تھے۔ آپ کو معلوم ہے، پچھلے بھی آپ نے ٹاک میں سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کئی بار قرآن میں کسی انسان کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور کبھی زیادہ تر انسان کا ذکر نہ کر کے کیا کرتے ہیں، وہ کوالٹیز بتاتے ہیں جو لیسنس ہم کو دینے ہوتے ہیں۔ مگر یہاں پہ اللہ نے ان کا نام ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ حکمت کا مطلب کیا ہوتا ہے، ان شارٹ یہ سمجھ لیجیے پہلے آپ۔ حکمت وہ اس کو بولتے ہیں بینیفیشل نالج، جس پہ ہم ایکٹ کر سکتے ہیں، وہ کام کی علم جس پہ ہم ایکٹ کر سکتے ہیں یا جس پہ کچھ عمل کیا جا سکے، وہ نالج نہیں جو خالی ہمارے پاس پوٹینشیل نالج ہو۔ تو حکمت کمبینیشن آف ٹو تھنگس ہے، 2 چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم کہیں گے اس شخص کے پاس حکمت، تو پہلے اس کے پاس علم بھی ہونا چاہیے، نافع علم، پازیٹیو علم جو اس کو نفع پہنچائے، اور دوسرا وہ اس علم پہ عمل بھی کرے۔ یہ 2 چیزوں کو ملا کر کے بنتا ہے حکمت۔ تو اللہ نے کہا سب سے پہلے ہم نے لقمان کو حکمت عطا کری۔ اللہ تعالیٰ بہت سی چیزیں عطا کرتے ہیں، انسان کبھی نہ سوچے کہ ہم نے یہ اپنی قابلیت سے کر لیا۔ انسان کی کوشش ہوتی ہے ان چیزوں میں، بٹ جب اللہ کسی چیز کو دے دیتے ہیں گفٹ، تو اس کا کام آسان ہو جاتا ہے۔ اور حکمت کیوں دی اللہ نے، اس کو بھی آگے ذکر کیا ہے قرآن میں، اسی آیت میں۔ یہ بہت اہم آیت ہے کہ کسی انسان کو اپنی زندگی سے زیادہ اگر چاہیے، یار سب لوگ زیادہ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم زیادہ کمائیں، زیادہ ہماری زندگی میں برکت ہو، ہمارے وقت کی برکت ہو، ہمیں اپنی زندگی میں ہمارے ریلیشنس اچھے ہوں، ہماری ہیلتھ اچھی ہو۔ انسان ایک لالچ کے لیے ہی جنت ہم کو چاہیے، وہ بھی ایک ہماری ایک اندر ایک لالچ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کری۔ اللہ ہی کچھ چیزیں دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کچھ چیزوں کو دے سکے۔ ظاہر سی بات ہے، اب آپ دیکھیے کہ اگر جس فیملی بیک گراؤنڈ میں ہم لوگ آتے ہیں، بہت سی چیزیں ہم کو پہلے سے ہی ملی ہیں، ہم نے کچھ نہیں کیا اس کو حاصل کرنے کے لیے، بٹ اللہ نے دیا۔ اللہ نے آپ سب کو اچھا رزق دیا، آپ کے پاس گھر ہے اپنا، آپ کے پاس سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، بہت سے لوگوں کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے، اللہ اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت ادا کری۔ آگے کیا ہے، ان اشکر للہ، وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ پہلی آیت میں ہے حکمت ادا کری، اس کے بعد فوراً اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتے تھے۔ قرآن مجید میں ہی دوسری آیت میں ایک جگہ آتا ہے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے۔ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے۔ تو سب سے مین لیسن یہاں پہ ہم کو یہ ملتا ہے کہ اگر زندگی میں ہمیں زیادہ چاہنا ہے تو ہمارے پاس ایک ایٹیٹیوڈ آف گریٹیٹیوڈ ہونا چاہیے۔ سمپل ٹرمس میں گریٹیٹیوڈ مطلب ہر حال میں اللہ کا شکر کرنا، ہر حال میں۔ یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے یا شکر ہو، اگر عربی سے آپ تھوڑا سا واقف ہو تو یہ فعل مضارع ہے، یعنی بار بار شکر ادا کرنا۔ یشکرو جو ہے، یا اور یشکرو، بار بار شکر ادا کرتے تھے، بار بار۔ ومن ان اشکرو اللہ ومن یشکرو فإن اللہ، جو اللہ کا شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے لیے ہی شکر ادا کرے گا، اور جو اللہ کا فإنما یشکرو لنفسہ، جس نے اللہ کا شکر ادا کیا اس نے اپنی نفس کے لیے ہی، اپنی جان کے لیے شکر ادا کیا۔ ومن کفروا فإن اللہ انی حمید، اور اللہ جو ہے انڈیڈ اللہ از فری آف آل دی پریزز،
یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے شکر. شکر کا مطلب ہوتا ہے, دیکھو ایک ہوتا ہے الحمدللہ, ہم پڑھتے ہیں قرآن نمازوں میں, ہم میں دو چیزیں جمع ہوتی ہیں, ایک اللہ کی تعریف, ایک اللہ کا شکر. تعریف اس کی ہوتی ہے جو چیز نیچرلی اس کے اندر کوئی چیز, ایک اچھی کار ہے آپ کے پاس تو وہ آپ اس کی تعریف کرتے ہیں. اب اس کار سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے, آپ کو یہاں سے جی ٹی روڈ تک جانا ہے, آپ اس کار میں بیٹھ کے چلے گئے تو آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کے کام آ گئی. یہاں پہ اللہ نے ورڈ یوز کیا شکر کا. شکر دونوں طرح سے ہو سکتا ہے, ود تعریف اور وداؤٹ تعریف. موسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے, موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے فرعون نے پالا تھا, تو موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے پالا تو ان کو جو ہے ایک کہیں نہ کہیں اس سے فائدہ پہنچا, مگر وہ اس کی تعریف نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ ایک ظالم بادشاہ تھا. اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کا تھا, ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے انہوں نے بھی ان کو پالا تھا, مگر کیونکہ وہ بت پرست تھے تو ان سے فائدہ ہوا, بٹ وہ ان کی تعریف نہیں کر سکتے یہاں پہ. اسی طرح شکر کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعریف کرتے رہو, اللہ کی تعریف کرتے رہو. اگر تم, اور یہ حکمت کا تقاضا ہے, یہ حکمت کا تقاضا ہے, یہ عقل کا تقاضا ہے کہ جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے, کیونکہ اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے حکمت کا, اس کے بعد ذکر کیا ہے شکر کا. اس کی جسٹ فوراً نیکسٹ آیت میں اللہ نے ایک چیز کا اور ذکر کیا ہے, وہ کس کا ہے, شرک کا. اب آگے کی آیت میں پڑھ دیتا ہوں ترجمہ, اور انشاءاللہ بریف میں اس کو ایکسپلین بھی کر دیتے ہیں کیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانَ, اور لقمان نے کہا, لا بنیا, اپنے بیٹے کو نصیحت کری انہوں نے, اور بیٹے کو نصیحت بھی بڑی پیار سے کیا انہوں نے, اے میرے پیارے بیٹے, لا بنیا وَهُوَ يُعِيذُهُ, اور ان کو انسٹرکشن دیا, اور ان کو ایک انسٹرکشن دیا, یا بنیا لا تشرک باللہ, اللہ کے ساتھ کسی کا شریک نہیں کرنا. اچھا اب آپ دیکھیں گے پہلے آیت میں اللہ نے ذکر کیا کس کا, شکر کا, تو دوسرے آیت میں ہونا چاہیے تھا لاجیکل کانسیکوینس کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو, مگر یہاں پہ بات کری ہے لا شرکا, اللہ کے ساتھ شرک مت کرو. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں گے, آپ کے دل میں اللہ کا ٹرو شکر ہوگا, جو صحیح شکر ہے اللہ کا, جب آپ کے دل میں اس چیز کے بارے میں جگہ آ جاتی ہے تو آٹومیٹک آپ کیا ہے, شرک سے بچنے لگیں گے. آپ سمجھ جائیں گے کہ جب آپ ایک اللہ کو جب آپ کے دل میں واقعی اللہ کے لیے شکر ہے تو پھر کیا ہے, آپ شرک بھی نہیں کریں گے. یہ ایک بہت بڑا لاجیکل کانسیکوینس ہے کہ جب آپ اللہ کا شکر ادا کریں دل میں تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تو سب کچھ دینے والا ہے, سارے حال جتنے بھی جو بھی اللہ نے بنایا ہے آپ کے لیے, جو پریشانیاں ہیں, جو بھی آپ کے لیے آسانیاں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے ہیں. تو پھر آپ جب اللہ کا واقعی ٹرو میننگس میں شکر ادا کریں گے تو آپ شرک سے بھی بچیں گے. تو پہلا انہوں نے لقمان کی حکمت یہ تھی کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے, اور اپنے بیٹے کو نصیحت کری انہوں نے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی شرک نہ کرنا. تو بیسیکلی یہی دو لیسنس ہیں ان آیتوں میں کہ پہلے ہمیں اپنی زندگی میں کتنی بھی ورس سچویشن آ جائے, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیسے بھی سچویشن ہو. اور اللہ نے دوسرے کے فرما دیا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 7 میں کہ اگر تم شکر ادا کرتے رہو گے تو ہم تم کو زیادہ دیں گے, اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ اپنی نعمتوں میں کٹوتی کر دے گا, یا اللہ نعمتوں کو کم کر دے گا. تو یہ بیسیکلی لیسن تھا سورہ لقمان کی آیت میں. اللہ تعالیٰ ہم کو کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واقع دعوانا الحمدللہ رب العالمین.